بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الذی ارسلہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم المعاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا أو لتعودن في ملتنا قال آلو كنا كارهين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ آج کی تراویح میں 9ویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی حرکتوں کا ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم 6 قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ ایک ان کی برائی یہ تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے۔ ایک شرک میں مبتلا تھے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے لیتے تھے تو زیادہ کر کے، دیتے تھے تو کم کر کے، یہ دوسری برائی تھی۔ تیسری برائی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، دھوکہ بازی کرتے تھے، دغا بازی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا لا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ اور چوتھی ان کی برائی یہ تھی کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے تھے۔ اللہ نے کہا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مچاتے تھے۔ پانچویں برائی یہ تھی کہ وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ لا تقعدوا بكل صراط، راستے پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ چھٹی برائی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ نے یہ 6 برائیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بیان کیا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ یہ شرک کرنا غلط ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنا غلط ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا غلط ہے، زمین میں فساد مچانا غلط ہے، لوگوں کو کے سامان کو لوٹنا یہ غلط ہے، یا اسی طرح سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ غلط ہے، تو ان کی قوم کے اندر جو بڑے بڑے جاہ اور منصب والے تھے، طاقتور تھے، مالی اعتبار سے طاقتور تھے، جسمانی اعتبار سے طاقتور تھے، اقتدار تھا ان کے ہاتھ میں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے اور اس کے پاس منصب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا، اس کے اندر بڑائی آ جاتی، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، اور حق بات کو وہ سویکار
نہیں کرتا ہے اور حق بات اس کے سامنے ایک دم بے وقعت لگتی ہے، بیکار لگتی ہے، اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی حال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے بڑے بڑے جو متکبر لوگ تھے اور بڑے صاحب اقتدار لوگ تھے، پہنچے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے حضرت شعیب سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، تمہیں بھی نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو بھی ایمان لانے والے ہیں ان سب کو ہم نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ، دھرم واپسی کر لو، گھر واپسی کر لو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے دھمکی دیا تھا۔ قال وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے باطل پرست، باطل خداؤں کو تسلیم کر لیں گے، ان کی عبادت کرنے لگیں گے۔ کہا انہوں نے، ان کی قوم جو ایمان لائے انہوں نے کہا وما لنا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم اس گندگی سے جس سے نکل گئے ہیں ہم پھر دوبارہ اس کے اندر نہیں جا سکتے، الا ان شاء اللہ ربنا، الا کہ اللہ رب العالمین چاہے، وربنا وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب کے پاس بہت کشادہ علم ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، اللہ تو بہترین فتح دینے والا ہے۔ تو یہ ان کی قوم نے ان متکبر لوگوں کا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہر دور میں ایمان والوں کو لوگوں نے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کیا، لیکن اگر ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایمان پکا ہو تو کسی کی گیدڑ بھبکی سے مومن ڈرتا نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ دن پہلے مسلمان بھی بڑے پریشان تھے کہ لگ رہا ہے کہ ہم کو نکال دیا جائے گا، NRC آئے گا، CA آئے گا اور کیا کیا آئے گا، ہم کو نکال دیا جائے گا۔ کہا بھی جا رہا تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دینا ہے، بھگا دینا ہے، یا پھر یہ دھرم واپسی کر لیں، گھر واپسی کر لیں۔ تو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسی گیدڑ بھبکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کر کے سیم وہی چیز، سیم وہی فکر جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا، لیکن ایمان والوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا کہ ہم کیسے اپنے وطن کو چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہ ہمارا شہر ہے، ہم اسی شہر میں رہیں گے، ہم اسی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں سے آئے ہیں اور اسی مٹی میں جائیں گے۔ یہ اللہ نے تعلیم دیا ہے، اس لیے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ ڈرانے والے ڈرائیں گے، گھبرانے والے گھبرائیں گے، لیکن مومن گھبراتا نہیں ہے، مومن اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، اور جو لوگ سچ باتوں کا انکار کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ذلیل کرتا ہے، اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے سزا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انکم اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا ان کے اللہ کے نبی کو لوگ جھٹلا رہے تھے، فاخذتهم الرجفہ، اللہ نے ان کے اوپر زلزلے کے عذاب بھیجا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر زلزلے کا عذاب بھیجا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب الہی کی یہ سنت رہی ہے کہ جب قوم اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے، تو پہلے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھیجتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، کبھی زلزلہ کی شکل میں،
کبھی وبائی مرض کی شکل میں، جس کا ہم لوگ 2 سال سے شکار تھے۔ وبائی مرض بھی اللہ بھیجتا ہے، اللہ قحط سالی بھیجتا ہے۔ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ مہنگائی کا ہونا یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ یہ اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے تاکہ انسان ہوش میں آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، اللہ شاٹ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے شاٹ دیتا ہے تاکہ انسان کا دماغ کام کرے اور انسان اپنے رب کی طرف لعلہم یرجعون، اپنے رب کی طرف یہ لوگ لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، لیکن آدمی جب ان جھٹکوں سے سبق نہیں لیتا ہے تو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اگر جھٹکوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، پتھروں سے، وبائی بیماریوں سے، کورونا سے آدمی اگر سبق نہیں لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ خوب خوشحالی دیتا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ہم جب کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو ان کی قوم کو ہم خوشحالی سے بھی دوچار کرتے ہیں، تنگحالی سے بھی دوچار کرتے ہیں، قحط سالی سے بھی دوچار کرتے ہیں۔ لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم اس تنگحالی کو، اس قحط سالی کو، ان برے دن کو اچھے دن میں بدل دیتے ہیں، برے دن کو اچھے دن میں بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حتی عافوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے بھی ساتھ ایسا ہوا، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی مصیبت کبھی جو ہے خوشحالی، کبھی تنگحالی، کبھی تنگ دستی، اور کبھی جو ہے مالداری، یہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اللہ جب ان کو خوشحالی دیتا ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس خوشحالی کی آزمائش کے بعد آدمی پھر بھی سبق نہیں لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے یہ تو ہوتے رہتا ہے۔ ایک تو پہلے اللہ عذاب دیتا ہے، اس سے آدمی نہیں سنورتا ہے، پھر اللہ ان کو خوشحالی دے دیتا ہے، اس سے نہیں سنورتا ہے، خوشحالی اور بدحالی دونوں سے دوچار کرتا ہے کہ اس سے بھی ہوش میں آئے۔ اگر اس سے بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اچانک اللہ کا عذاب بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، بہت بڑا اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سب کو عذاب میں گرفتار کر لیتا، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کہاں سے سونامی آئے گی اور کہاں سے طوفان آئے گا اور کب پتھر کی بارش ہو جائے گی۔ سوئے رہیں گے، زلزلہ آئے گا، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو سنورنے کے بہت سارے مواقع دیتا ہے۔ اللہ جو ہے اچانک ایک دم سے کسی بھی قوم پر مصیبت کو نازل نہیں کرتا، عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ تو مومنوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر ایمان ہوگا اور ان چیزوں کو انسان دیکھے گا تو اللہ کی طرف تضرع کرے گا، اللہ کی طرف وہ رجوع کرے گا، اپنی جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی تلافی کرے گا۔ اور اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، لعلہم یضرعون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ مصیبتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ آدمی کے اندر تضرع پیدا ہو، آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، گریہ وزاری ہو، وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے، گناہوں پر نادم ہو، سوچے کہ کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ عذاب دے رہا ہے، یا اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اچانک اللہ کے عذاب جو اچانک آنے والا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کسی کی اچانک موت بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ اگر کسی کی موت اچانک ہو جاتی ہے، اسے کچھ مہلت نہیں ملتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو یہاں پہ کہا اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اچانک موت کا آنا بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی، صحیح سنن ابی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3110، حضرت عبید بن خالد السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی موت الفجأہ،
موت الفجأہ اخذت اصف، اگر اللہ کسی کو اچانک موت دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اسے غصے کی وجہ سے بہت جلدی پکڑ لیا۔ جب اللہ کسی پر غصہ ہوتا ہے تو آدمی کو اچانک موت دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور صحیح حدیث ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم اعوذ بک من سوء القضاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ العداء۔ سوء القضاء برے فیصلے سے، بری موت سے، دشمنوں کی شماتت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ تو ہمیشہ آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے بری موت نہ دے یا اللہ اسے اچانک موت نہ دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک تعلیم دیا کہ اگر انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہو تو انسان اللہ کی برکتوں کو سمیٹ نہیں سکتا، اتنی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی برکت کو حاصل کرنے کا دو سبب اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے، یہ ملک والے آمنوا ایمان لائے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور تقوی، بس یہی دو چیز ہیں۔ اگر ایمان اور تقوی ہو جائے اللہ کہتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں گے اور ہم زمین سے بھی برکتیں نازل کریں گے۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے گا۔ اللہ کی برکت یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم مال دیا ہے، کم دولت دیا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ نے چین کی زندگی عطا کیا ہے، سکون کی زندگی عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی برکت ہے کہ مادی وسائل کی کمی کے باوجود آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اور اس برکت کے حصول کے لیے چاہیے کہ آدمی اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرے۔ یہ دو چیز بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے اور اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے دنیا حاصل ہو جائے، اور اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے، ڈرپوک ہوتا ہے وہ انسان۔ اگر ایمان نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور جیسے ایمان آتا ہے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جادوگروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جادوگر جب مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو فرعون کے پاس جا کر کے خوشامد کر رہے تھے، فرعون کے پاس جا کر کے چکنی چپڑی باتیں کر رہے تھے، چاپلوسی کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے بیان کیا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم جیت جاتے ہیں تو ہم سب کو ایوارڈ ملے گا، ہم سب کو انعام ملے گا۔ أَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، فرعون نے کہا ہاں إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تو تمہیں اپنے پاس بیٹھائیں گے، اپنا خصوصی وزیر اور منسٹر بنا لیں گے، تمہیں اپنا پرائم منسٹر بنا لیں گے۔ ہاں، خوشامد کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ دکھائیے کیا ہے آپ کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دکھاؤ پہلے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تو انہوں نے اپنے جادو کا کرشمہ دکھایا۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنے جادو کو دکھایا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھ میں جادو ہو گیا، واسترہبوہم، اور سارے لوگ ڈر گئے۔ یعنی جادو آنکھ کی نظر بندی ہوتی ہے یا ہاتھ کا کھیلا ہوتا ہے۔ جو جادوگروں نے رسیاں اپنی پھینکی تھی وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنا تھا، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ بن کر کے چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ان کی بھی نظر بندی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو کا اثر کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے،
چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، کسی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بھی آنکھیں چودھی آ گئی، ان کے اوپر بھی اثر ہو گیا، ارے یہ سب تو سانپ چل رہے پھر رہے ہیں، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، الق عصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک کر کو دیکھو، فالق عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا۔ حقیقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنا دیا۔ جو یہ لوگ جادو کیے ہوئے تھے ایک ہی بار میں سب کو نکل گیا۔ تو یہ تو جادو کیے ہوئے تھے، تو ان کو تو اب لگ رہا تھا کہ یہ جادو کیے ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اژدہا بن کر کے زندہ ہو کر کے ایک دم کانہا تسعى، دوڑنے لگی اژدہا بن کر کے، اللہ نے کہا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، واضح اژدہا بن گئی چھڑی، اور پھر جو ہے سب کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھا ارے بابا یہ تو جادو نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے جادو پھینکا اور اس نے یہ سب کو نگل لیا۔ فوراً ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، ایک دم زندہ سانپ ہے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو معلوم ہوا، فرعون نے کہا ابھی میری خوشامد کر رہے تھے اور ابھی تم موسیٰ پر ایمان لائے، لگتا ہے کہ یہ تمہارے ہی میں سے ایک ہے، انہ لکبیرکم، یہ تمہارا ہی بڑا آدمی ہے اور اس کے جادو کے چکر میں تم پھنس گئے ہو۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور تمہیں ننگے سولی پر چڑھا دیں گے۔ ابھی وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا وہ فرعون کی خوشامد کر رہے تھے، لیکن جب ایمان لائے جو فرعون جیسے سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا، لا ضیرہ، جا بے، جو کرنا ہے کر لے، ہم تیرے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان الی ربنا لمنقلبون، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نتمو ان یغفر لنا ربنا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، تم کو جو چاہنا ہے جو کرنا ہے کر لو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اور پھر دعا کیا کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر کی برسات فرما دے۔ تو یہ ایمان ہے۔ ایمان اگر سچے معنوں میں دل کے اندر اتر جائے تو انسان دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے، اور ڈرنا نہیں بھی چاہیے۔ اور اس آیت کے اندر ان آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، آدمی کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ انسان کے جسم پر ہوتا ہے، انسان کے دماغ پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر یفرقون بین المرء وزوجہ، جادو انسان میاں بیوی کے درمیان محبت دلی ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، اور جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان دوری پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ دل پر اثر ہے، دلوں کے اندر جادو کے ذریعے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، بغاوت ڈال دی جاتی ہے، نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایسا جب ہو تو انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو حقیقت میں ہوتا ہے اور شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ سائنٹیفک ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ میرا تجربہ ہے، میں نے شیطانوں کو نکالا ہے، میں نے خود شیطانوں کو نکالا ہے، شیطانوں کو بلوایا ہے، زبان سے ان کا اقرار کروایا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے خون کے اندر دوڑ لگاتا ہے اور اس کی زبان بولتا ہے، پورے کو اپنے ہوش و حواس میں لے لیتا ہے، اپنے بس میں لے لیتا ہے، اور انسان کا ہوش کھو جاتا ہے، انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب الطب حدیث نمبر 3548، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ طائف کے گورنر تھے، ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، ان کو یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی، کچھ بھی انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔
وہ ایک مرتبہ مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو دیکھا ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے, ان کے اوپر شیطان کا اثر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان بن ابی العاص, آپ میرے قریب آئیے. کہتے ہیں فجلست علی صدور قدمیہ, میں اپنے پاؤں کے انگلیوں کے بل آپ کے سامنے بیٹھ گیا. پھر آپ نے فضرب صدری بیدی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا, وطفل فی فمی, اور میرے منہ پر تھوک ماری اور کہا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تم نکل جاؤ, اے اللہ کے دشمن تم نکل جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر تھا, 3 مرتبہ آپ نے کہا نکل جاؤ. اور خروج جو ہوتا ہے, ایگزٹ اسی وقت ہوتا ہے جب انٹر ہو, انٹر کا اپوزٹ ایگزٹ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اخرج, اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان ان کے اندر داخل تھا. 3 مرتبہ آپ نے کہا, پھر وہ شیطان نکل گیا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے اس جادو کا اثر نہیں معلوم ہوا, اور اس طرح کا جو خیال پہلے آتا تھا وہ خیال ہمیں پیدا نہیں ہوا. تو یہ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اعصاب پر, انسان کے جسموں پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے بس میں کر لیتا ہے. اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر آدمی ہر نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے, اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, چاہے وہ گھر میں داخل ہونے کی ہو, نکلنے کی ہو, باتھ روم میں جانے کی ہو, واش روم سے نکلنے کی ہو, جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, اور بھی بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, یا صبح میں 7 اجوا کھجور مل جائے, اجوا کھجور کھا لیتا ہے, تو ایسے انسان پر جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو آدمی کو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا تھا. لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا, جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اور دونوں معوذتین نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کسی پر ہو سکتا ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حقیقت میں جادو ہوتا ہے, جناتوں کا وجود ہے, اور جناتوں میں ہی جو سرکش ہوتے ہیں, جو بدماش ہوتے ہیں, وہی جو ہے وہ شیطان ہوتے ہیں, لوگوں کو ستاتے ہیں. جیسے انسان لوگوں کو ستاتے ہیں, ویسے جنات بھی لوگوں کو ستاتے ہیں. اور اگر آپ صحیح رہیے گا اور اللہ والا رہیے گا, تقوی رہے گا, تو کبھی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. جی میں تو چاہتا ہوں میرے سامنے آئے, لیکن میرے لگتا ہے مجھے دیکھ کر کے ہی بھاگ جاتا ہے. آج تک مجھے کسی شیطان سے پلے نہیں پڑا, حالانکہ سینکڑوں لوگوں کو کا علاج ہم نے کیا ہے, دم کیا ہے. ایسے ہی یہ مطلب نوکری نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہے آ جاتے ہیں, بولنے لگتے ہیں مولانا جو ہے کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہیے. تو اگر کوئی جانتا ہے تو دم کر دے, اس کی بیماری, اس کی تکلیف کو دور کر دے. خیرکم یعنی خیر الناس انفع للناس, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں. اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے اور تجارت نہیں بنانا چاہیے, بلکہ خیر خواہی کے طور پہ اپنے بھائی کی مدد میں فری آف کاسٹ انسان کو یہ خدمت کرنا چاہیے. اللہ اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا اپنے بھائی کی مدد میں. اسی طرح سے اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو یہ طاقت نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. دنیا کی بصارت کے اندر, دنیا کی نگاہوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے. ہاں, قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. دنیا کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے 40 دن کے لیے, ہم نے ان سے بات کیا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام رب ارنی انظر الیک, اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے.
کہا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ صحیح سالم رہ جاتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، لیکن اللہ نے اپنی صرف ایک تجلی ڈالی، ایک روشنی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، نہیں دیکھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی آنکھوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ جب کل قیامت کے دن ہم جائیں گے تو مومنوں کو، جنتیوں کو سب سے بہترین چیز جو اللہ عطا کرے گا وہ اپنا دیدار ہے۔ سب جنتی ہوں گے، خوب نعمتیں مل رہی ہوں گی، اللہ آئے گا، اللہ کہے گا جنتیوں کے پاس آ کر کے سب خوش ہے نا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہے گا نہیں، میں ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ، پھر اللہ اپنا چہرہ کو کھولے گا اور مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ کیا وہ منظر رہے گا جس اللہ کو دیکھنے کے لیے بغیر دیکھے ہم جو ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ہمارا رب للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ آخری انعام جو اللہ کا ہوگا اور سب سے بڑا انعام جنتیوں کا ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ جنتیوں کو دکھائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو، جب اس کے اندر کوئی بدلی نہیں ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو، ایک دم صاف اور شفاف موسم ہو، پورا آسمان صاف ہو اور 14ویں رات کی چاند کو ایک دم واضح انداز میں دیکھتے ہو، ویسے ہی تمہیں اپنا رب دکھے گا، تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے عمل کی بربادی کا 2 سبب بتلائے۔ انسان کا عمل کب برباد ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی کام شرعی قانون کے دائرے میں نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے۔ اگر جو نہیں بتایا ہے ویسا کرتا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہو، آخرت پر اسے یقین نہیں ہو، تو بھی اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا الذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جو لوگ ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے اندر ملاقات کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ تو آدمی کو اللہ پر، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کے عمل کی حفاظت ہوگی اور اس کا عمل باقی رہے گا۔ اسی طرح سے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں بیان کیا ہے، اور بڑی پیاری پیاری خصوصیتیں ہیں، میں کیا کیا بتاؤں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے الذین، اور جو ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کتنا بہترین انعام ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو امی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی بنایا ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اور رسول اور نبی کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے شریعت دی جاتی ہے اور کتاب نازل کی جاتی ہے، کتاب اس کے پاس آتی ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور جس کو کتاب نہ دی جائے، صرف پچھلی شریعت جو آئی تھی اسی کی تجدید کی جائے، اسی کی تبلیغ کا حکم دیا جائے، اللہ جو ان کے پاس وحی کرے اس کی وہ تبلیغ کرے، اور کتاب نہ دی جائے تو نبی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہمارا جو نبی ہے وہ امی ہے۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا ہے، امی کا مطلب ہوتا ہے الذی لا یقرأ ولا یکتب،
جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پڑھنا لکھنا شروع میں ہی سکھا دیتا، پڑھنا جانتے لکھنا جانتے، تو مشرکین کیا بولتے کہ یہ سب جانتے، انہوں اپنے پاس سے لکھ لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے، اللہ کیا بھی نازل نہیں کیا، انہوں اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کر رہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر کے بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل بتلائی کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ امی ہونا دوسروں کے لیے یہ نقص ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عظمت ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اللہ نے اسے علم کا سمندر عطا کیا، اور ایسا علم عطا کیا کہ ساری دنیا کا علم ان کے علم کے سامنے فیل ہے۔ سارے لوگ انہی کے علم سے کسب فیض کرتے ہیں، انہی کے علم سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم اللہ نے بنایا امی ہونے کے باوجود۔ تو جو آدمی اس رسول امی کی پیروی کرتا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، یامرہم بالمعروف، جو انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں، انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کے حکم سے پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو ان کے لیے اللہ کے حکم سے حرام کرتے ہیں۔ جو ان کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے تھے، رسم و رواج کے بوجھ، بدعت و خرافات کے بوجھ، ان سارے بوجھوں کو انہوں نے ہلکا کیا، بیڑیوں کو ہلکا کیا۔ جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، اس نبی پر ایمان لائیں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعزیر، ان کا تعاون کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کا ہیلپ کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس قرآن کی اتباع کریں گے جو اللہ نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے، ان کے اوپر نازل کیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، آپ کی اتباع کریں گے اور قرآن کی اتباع کریں گے، فَاتَّبِعُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے، اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا دفاع کریں گے، آپ کی سنت کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، آپ کی سنت کی اتباع کریں گے۔ قرآن جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے، ہم اس قرآن کی اتباع کریں گے۔ قرآن اور سنت دونوں ضروری ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو آدمی قرآن اور سنت کی اتباع کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں گارنٹی دیا ہے کہ اس آدمی کو سکسیس ہونے سے اللہ کے ہاں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انجانے میں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں یا گستاخی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایسی باتوں سے منع کیا ہے جس سے اللہ کے ناموں میں نقص لازم آتا ہو یا اللہ کی شان میں تنقیص ہوتی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو یا بے عزتی ہوتی ہو اللہ کی، ایسی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، للہ الاسماء الحسنى، للہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے نام بہت اچھے ہیں، بہت اچھے نام ہیں، 99 ہی نہیں، 99 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ صرف 99 ہی نہیں ہے، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا نام بہت خوبصورت نام ہے۔ آپ سب ناموں کو جانتے ہیں، اللہ ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ کے بڑے پیارے نام ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، فادعوہ بہ، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے دعا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت لک به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اللہ میں ان تمام ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے ہمیں بتایا یا کسی کو سکھایا یا کتاب میں نازل کیا یا اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہے نہیں بتایا. ان سارے ناموں کے ذریعے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو وسیلہ پکڑنا ہے تو کس کا وسیلہ پکڑے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑے. اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہاں اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے کہ آپ کو وسیلہ پکڑنا ہے تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑیے. انسانوں کا وسیلہ مت پکڑیے جو مر چکے ہیں. ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے. یہ شرک ہے. یہ توسل بالاموات ہے. مردہ لوگوں کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا ہے. اگر مردہ لوگوں کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا ہوتا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آتے اور نہیں کہتے کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے دعا کرنے کے لیے, اب وہ نہیں ہے تو آپ ان کے چچا ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. نہیں, اگر نیک اور صالح آدمی زندہ ہو تو آدمی ان کے ذریعے سے دعا کرا سکتا ہے, اسماء و صفات کے ذریعے سے دعا کرا سکتا ہے. وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے دعا کرے. دوسرا یہ کہ کوئی نیک اور صالح آدمی ہے تو اس کے ذریعے سے آدمی زندہ ہے, زندہ ہونا چاہیے, ان یکون حیا, زندہ ہونا چاہیے, تب جا کر کے اس کے ذریعے سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ خود اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیجیے. آپ خود بھی تو عمل کرتے ہیں, ایسا کبھی عمل تو کیجیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, خالص اللہ کی رضامندی کے لیے اس عمل کے ذریعے سے آپ دعا کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اگر مرنے والے کے نام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل یا کسی مردے کے وسیلے سے یا کسی بھی پیر فقیر کے وسیلے سے اگر آدمی دعا کرتا ہے تو ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر دعا کرنی ہے تو ہمارے ناموں کے ذریعے سے دعا کرو. اور اللہ نے اس کے آگے کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ہمارے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, اللہ کے ناموں میں کجی کا شکار ہوتے ہیں. الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحاد کا مطلب ہوتا ہے, عربی کے اندر الحاد بولتے ہیں پھر جانا, ٹیڑھا ہو جانا. جیسے لحد قبر جو کھودی جاتی ہے وہ ٹیڑھی کھودی جاتی ہے, ایک جانب جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, یعنی اندر کھودی جاتی ہے ٹیڑھی شکل میں, اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو اللہ کے ناموں میں جو ٹیڑھا پنی ہے یا جو الحاد ہے اس کی بہت ساری شکلیں مفسرین نے بیان کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی 3-4 شکلیں بیان کیا ہے اپنی کتاب فتاوی العقیدہ صفحہ نمبر 44 کے اندر, کہ اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کا انکار کر دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نہیں اللہ کا نام صفت کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے اور یہ جائز نہیں ہے, ایسا آدمی گمراہ ہے. یا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے نام اور صفت کو مانتا تو ہے لیکن اس کی مثال بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے تو ہماری طرح ہوگی, ہاتھ ہے تو ہماری طرح ہوگا, ہے کہ نہیں, کان ہے تو ہماری طرح ہوگی. اگر مخلوق کی مثال بیان کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نعیم بن حماد کہا کرتے تھے من شبہ بخلقہ فقد کفر, جو آدمی اللہ کو اللہ کی مخلوق سے تشبیہ دے, ایگزامپل دے, گویا کہ وہ کافر ہو گیا. ومن جحد ما وصف به نفسه فهو کافر, اور جو آدمی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے, اللہ کے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ کے اسماء و صفات ثابت ہے, ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ الحاد ہے اور یہ جائز نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا وہ نام رکھتے ہیں جو اللہ نے نہیں رکھا ہے, ایسے نام جو اللہ نے نہیں رکھا ہے. جیسے کرسچن جب انجیل پڑھیں گے تو انجیل میں ہر جگہ فادر لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ فادر کے نام سے بلاتے ہیں, فادر بولتے ہیں. فادر سے مراد اللہ رب العالمین لیتے ہیں.
اللہ رب العالمین کو لوگ فادر بولتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نام کو چینج کر دیا ہے، اللہ کے نام کو بدل دیا ہے، یہ بھی الحاد ہے۔ الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو نام اللہ نے نہیں بتائے ہیں آدمی وہ نام اللہ کا رکھ دے۔ مثال کے طور پر اہل فارس اللہ تعالیٰ کو خدا بولتے تھے، یزداں بولتے تھے، اہرمن بولتے تھے، تو یہ نام جو ہے اللہ کے ثابت نہیں ہے۔ یا ہندو بھگوان بولتے ہیں، یا انگریز گاڈ بولتے ہیں، تو یہ سب نام اللہ کے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسے نام سے اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں بتلایا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ الحاد ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ یا اسی طرح سے جو مشرکین بھی کرتے تھے الحاد، وہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اپنے بتوں کا نام جوڑ لیتے تھے۔ جیسے ان کے بت کا ایک نام تھا عزا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے عزا حاصل کر لیا۔ ایک کا نام تھا منات، منان سے منات کا نام انہوں نے مشتق کر لیا۔ ایک کا نام تھا لات، اللہ سے لات انہوں نے مشتق کر لیا۔ تو یہ بھی الحاد ہے، مشرکین نے بھی الحاد کیا، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ثابت ہے اسی نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ورنہ آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام بتلایا ہے ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اور اللہ کو پکاریں کسے؟ اللہ کو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو میرے ناموں کے ذریعے سے، لیکن لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، انسانوں کو، جنات کو، نبیوں کو، ولیوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی کتنی پیاری بات بتلائی ہے۔ قرآن اگر آدمی پڑھے گا تو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی واضح انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ عباد امثالکم، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے کہا فادعوہم، انہیں پکار کر کے دیکھو، وہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو جو مر گئے ہیں، انہیں پکار کر کے دیکھو، تمہاری پکار کا وہ جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پاؤں ہے وہ چل سکتے ہیں؟ الہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہے، قل ادعوا شرکاءکم، تم اپنے شریکوں کو بلاؤ اور مجھے چھوڑ دو، دیکھو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ نہیں سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طاقت دی ہی نہیں۔ یہ مشرکوں کو اللہ نے کہا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح سے کرے، اپنی طرح بندوں کی عبادت کرنے لگے، پرستش کرنے لگے، پھر اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، اور جب اللہ کے بندے ہیں تو یہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو خود اللہ کی عبادت کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو خود دوسرے کی عبادت کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی دوسرے اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ معبود نہیں ہو سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں۔ یا کوئی بھی نیک اور صالح آدمی ہو، اللہ کی اگر عبادت کرتا ہے تو وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں، ہم اس یعنی اسٹیچو کو یا اس قبر کو نہیں پوچھتے ہیں، یا اس آدمی کو نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ ہم اس کی شکل میں اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا اللہ کو ہم پکارتے ہیں۔ تو لیکن جن کو پکار رہے ہیں وہ تو سب اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے بندوں کی ہی تصویریں ہیں، اللہ کے بندوں کی ہی مجسمہ ہے۔ تو جب اللہ کے بندوں کا مجسمہ ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دو باتیں سورہ انعام سے بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ انفال سے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا ہے۔ مال غنیمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ، اس میں سے 1/5 یعنی 20% حصہ مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا تھا۔
جو آپ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے نکالتے تھے، اور جو آدمی اچھا کارنامہ کرتا تھا اس کو آپ انعام کے طور پہ دیتے تھے، اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مومنوں کی 5 علامتیں بتلائی ہیں۔ اگر یہ 5 خصوصیتیں کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا مومن ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں سن لیجئے اور اپنا جائزہ لے لیجئے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کا دل دہل جائے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نام سے انسان کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان کی اور مومن کی نشانی ہے۔ دوسری ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن سمجھیں، قرآن پڑھے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ ہو، ہر وقت بھروسہ اللہ پر ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، یہ چوتھی صفت ہے۔ اور 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یہ 5 صفت اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے نام آنے کے بعد ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سے ایمان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، نماز کی اقامت، نماز قائم کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ 5 کام اگر آدمی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے، اور ان باتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سچا مومن بنیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں حق کی پرکھ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم سچا مومن بنیں گے تو اللہ ہمارے سامنے حق کو لے کر کے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں اللہ رب العالمین بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا فضل والا ہے۔ تو آدمی کو ایمان اور تقوی رکھنا چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اور جہاں بھی رہے آدمی اللہ سے مغفرت مانگے، اس لیے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، عذاب سے بچاؤ کا 2 طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اللہ نے کہا کہ آپ جب تک ہیں ہم امت کو عذاب نہیں دے سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ طریقہ ختم ہو گیا۔ دوسرا طریقہ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے سکتا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ہاسپٹلائز ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبر کے اندر اگر زحمت ہو تو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر اور تقوی پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔